اچھا، یہ ایک منور صاحب ایک پاپولر تھیسس ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہی ہو سکتی ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جس طرح کی پینگیں بڑھا رہا ہے، اس جنگ سے پہلے جس طرح سے مودی وہاں پہ موجود تھا، جس طرح سے مودی نے ایران کو ڈچ کیا اور ان کا جو بحری جہاز جو لنگر انداز تھا انڈیا کے ساحل پہ، اس کو واپس بھیجا اور پھر سری لنکا کے قریب تار پیٹو کر کے امریکیوں نے اس کو ڈبو دیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. اس ساری صورتحال میں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. ہم ایک طرف افغانستان سے لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں بھی انسرجنسی جاری ہے. ہمارے جو دوست ہیں جن کے ساتھ ہم نے نئے جنگی معاہدے کیے تھے، سعودی عرب، ترکی، وہ بھی نشانے پہ ہیں. تو آپ کو اس جیو پولیٹکس میں جو تیزی سے اپنا رنگ بدل رہی ہے اور جنگیں جو ہیں ہمارے دائیں بائیں دستک دے رہی ہیں، پاکستان کو درپیش خطرات کے بارے میں آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں سجاد انور صاحب، اس جنگ سے پہلے جو ایران تھا، جو اسرائیل تھا، جو امریکہ تھا، جو گلف ممالک تھے، اب وہ نہیں رہیں گے. انفیکٹ بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی. اور جب گلف کے اندر تبدیلی ہوگی، سسٹمک لیول پہ تبدیلی ہوگی، اسٹیٹ لیول پہ تبدیلی ہوگی، تو انفیکٹ اس کے اثرات ساؤتھ ایشیا پہ آئیں گے. تو لہٰذا پاکستان ان اثرات سے بچ کے نہیں رہ پائے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے خود جس طرف اشارہ کیا کہ امریکہ کے علاوہ اسرائیل سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں پاکستان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. مثال کے طور پہ نفتالی بینٹ جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کی، جس میں انہوں نے ترکیے کو ایک الگ پوٹینشل تھریٹ قرار دیا. اور بائی دا وے خود امریکہ کے جو اس وقت ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جس میں اسکاٹ ریٹر ہیں یا کرنل ڈگلس ہیں، ان کا بھی ماننا ہے کہ ایران سے زیادہ پوٹینشل تھریٹ ترکی ہے اسرائیل کے لیے. اچھا، یہ لوگ یہ غلط فہمی بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ یہ جتنے اینالسٹ ہیں جو کہ اس وار کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اور امریکن میرینز اور امریکن جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ امریکہ کے لیے ہوں، نہ کہ اسرائیل کے لیے ہوں. البتہ جہاں تک اسرائیل کے ڈیفنس کا معاملہ ہے تو اس پہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ اسرائیل کی ایگزسٹنس رہنی چاہیے. یہ تو غلط فہمی دور ہماری رہنی چاہیے. اب لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب نفتالی بینٹ یا اس سے پہلے نیتن یاہو کئی بار اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ نیوکلر پاکستان از اے تھریٹ فار اسرائیل ایران کے بعد، اور پھر اس پہ پیٹ ہیکسٹ کا کہ نبیوں پہ ایمان رکھنے والے ایران کے پاس نیوکلر ویپن نہیں ہم آنے دیں گے، تو نبیوں پہ تو مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی پاکستان میں جس کا ٹائٹل تھا نو ایگزٹ فرام پاکستان، ڈینیل مارکی کی. اور اس میں جو 3 اس نے وجوہات لکھی تھی کہ امریکہ نے 1950s میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کو ویک رکھنا ہے اکنامکلی، اور پاکستان کو ختم بھی نہیں ہونے دینا بیکاز اتنی پوٹینشل آرمی روگ آرمی میں تبدیل ہو جائے گی. ایسٹس ان کے پاس نیوکلر ویپن ہیں. اور پھر اس نے جو 3 ریزنز بتائے ہیں، پاکستان کی پروفیشنل لارج پاورفل آرمی، پاکستان کے نیوکلر ویپنز، اور تیسرا پاکستان کے ڈیپ ڈاؤن ریلیشن شپ وتھ چائنا. تو یہ شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. اور پھر اس صورت میں جب کہ آپ کا آرک رائول جو ہے انڈیا، وہ کہتا ہے کہ سندور 2.0 ابھی ہم نے کرنا ہے، اور وہ افغانستان کے تھرو آپ کے اندر خلفشار بھی پیدا کر رہا ہے جس کو رائٹلی ہم نے ٹیکل کیا ہے اور تقریباً اس کو دبائی دیا ہے، جس کے بارے میں اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ طالبان نے، یہ آج کی رپورٹ ہے، کہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے اوپر کہ آپ کچھ نہ کچھ پاکستان میں کریں. اور یہ ایک الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا گیا، الرٹ جاری کر دیا گیا کہ 48 آورز میں چھوٹا موٹا کوئی یہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے تو رشی ایریا سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے شواہد اگر آپ اٹھائیں تو ان شواہد سے یہ لگتا ہے. اور پھر جو افغانستان سے معاملہ ہو رہا ہے، اور اگر پھر ایران کی بارڈر بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں. لیکن آخری جملہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان کی سیکیورٹی، چونکہ ہماری سیکیورٹی جو ایریا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، بیٹل ہارڈن ہماری فورس ہے،
اور اب اپنے سے 10 گنا زیادہ کو جس طرح مئی 2025 میں آپ نے دھول چٹائی ہے اور جس طرح سے اس وقت طالبان کے تھریٹ کو آپ نے ٹیکل کیا ہے، تو وہ اس حوالے سے خدشہ زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن جو مجھے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ہے، بیکاز جو اس وقت گلف میں معاملہ ہو رہا ہے اس سے جو اکنامک اس کے جو اثرات ہوں گے اس خطے کے لیے، فار ایسٹ ایشیا کے لیے، یورپ کے لیے، ان اثرات سے آپ کیسے بچیں گے، یہ اہم معاملہ ہے. بیکاز جو گلف ممالک ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہیں گے کہ وہ آپ فرد کو مدد کر سکے پاکستان کے اندر. جی اچھا، لیکن جو جنگیں ایسی جنگیں جو ہم نے کافی عرصے سے شروع کی ہوئی ہیں، جو ابھی تک ہم جیت نہیں پائے، مثلا دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ہمارے جو افغانستان کے بارڈر پہ ہے وہ کئی سال سے جاری ہے. اسی طرح بلوچستان کی انسرجنسی کئی سال سے جاری ہے، جس کو ہم ابھی تک ریزالو نہیں کر سکے. ان دونوں زخموں کو، یہ زخم بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے نہیں ہوئے، اپنی ساری ریگولر آرمی اور اپنے ملٹری پوٹینشیل کے باوجود. اور جب آپ خود انگیج ہوں دو بڑے محاذوں پہ، اور جب آپ کا دشمن جو ہے وہ لائن اپ ہو رہا ہو نیتن یاہو کے ساتھ، اور نیتن یاہو جو ہے وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، ان کو اکوپمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہو، انڈیا بھی اس کے لیے تیار ہو. آپ نے خود کہا کہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. ان ساری یہ جو ایک آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی، یہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. اور اس میں جو دشمن جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ اس کی سپلائی لائن کو پکڑنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ جنگ کا ملبہ پاکستان کے اوپر آتا ہے کسی طرح سے، تو پھر پاکستان کے لیے تو بہت بڑے خطرات ہوں گے آنے والے دنوں. یہ نیریٹو آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن اسے میں بائی نہیں کرتا. آپ نے خود ہی سوال کے اندر بہت سارے جوابات دے دی ہیں. دیکھیں، یہ جو دہشت گردی اور انسرجنسی ہے یہ ڈورمنٹ فیز میں جاتی ہے، کم ہوتی ہے، اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اسے آپ مکمل مینیج اس وقت کر سکتے ہیں جب ایک کمپریہنسو پیکیج آپ کے ہاتھ میں ہو اور وہ آپ پیکیج دیں ان علاقوں کو. اس میں سیاسی پیکیج بھی ہے، معاشرتی پیکیج بھی ہے، معاشی پیکیج بھی ہے. کیا جو وار آن ٹیرر ہم لڑ رہے ہیں کیا یہ سارے پیکیجز اس کے اندر شامل ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس پایا گیا ساری پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی جماعتوں کی طرف سے، سوسائٹل سینکشنز کی طرف سے، لیکن وہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرز ہیں، سیاسی، معاشرتی، سماجی، معاشی، مذہبی اور عسکری، ان اسٹرکچرز کے اندر فردر اسٹرکچرز ہیں، اور جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو انفیکٹ اس کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور تیسری یہ کہ ہمیں دیکھیں، یو آر لیونگ ان 21st سینچری، اور 21st سینچری کی جو وارفیئر ہے وہ وارفیئر 20th سینچری کی وارفیئر سے ڈیفرنٹ ہے، جہاں پہ صرف ملٹری مائٹ سے آپ اپنے سیکیورٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ کو 21st سینچری کے تقاضوں کے مطابق ریفارم کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی ریفارم، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز. اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی رہی ہے پاکستان میں، جو کہ کولڈ وار کانٹیکسٹ میں جس کا آغاز ہمارے ہاں ہوا، جس کا ٹیکسٹ بک امریکہ میں لکھا گیا، جسے سعودی عرب نے ڈسیمنیٹ کیا، شہزادہ محمد بن سلمان نے اسے تسلیم کیا فاکس نیوز کے انٹرویو میں 2-3 سال پہلے. اور پھر یہ جو مشروم گروتھ ہوئی مدرساز کی، اور جو آئیڈیالوجیکل ایک برین واش کیا جاتا ہے، جب تک آپ اسے ٹیکل نہیں کریں گے اور ایجوکیشنل ریفارمز نہیں لائیں گے، جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے لیکن مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، جب تک یہ معاملہ ٹیکل نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سندھ کے اندر جو پروونس سندھ ہے تاریخی طور پہ صوفی سرزمین رہی ہے، اور بزرگوں کی جو تعلیمات اور شاعری اور صوفیانہ کلام ہے اس کے اندر محبت، انسانیت کے ساتھ محبت کا درس ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ محبت کا درس ہے. آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پہ جائیں تو وہاں جو ڈاگس ہیں وہ اوپنلی گھومتے، انہیں منع نہیں کیا جاتا، نکالا نہیں جاتا، بیکاز ایک راگ کے اندر، ایک پوئٹری کے اندر لطیف نے تعریف کی ہے ڈاگ کی. اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہاں پہ
اب وہ بھی مسلمانوں کی طرح محرم مناتے ہیں, وہ بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہ بھی منتیں مانتے ہیں. تو اس میں جو مشروم گروتھ ہے مدارس کی, اور جس کی وجہ سے چند پاکٹس میں آپ کو نفرت نظر آتی تھی مذہبی, یہ اس مشروم گروتھ کا حصہ ہے, اس لارجر پلان کا حصہ تھا جو کہ کولڈ وار کانٹیکس میں لڑی گئی اور پھر ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لڑی گئی. تو لہٰذا وہ اب دوبارہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمارے لیے. تو آپ یعنی دہشت گردوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں, افغانستان پہ آپریشن کر سکتے ہیں, وہ تو آپ کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ابھی بھی دیر ہو گئی تھی, اب دیر آئے درست آئے والی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے پاس سوشو اکنامک پیکیجز ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, اسپیشلی جنہوں نے کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی, جو ہمارے بچپن میں جو ہم سنگر اور کلچرل آئیکنز دیکھتے تھے بلوچستان میں, وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. تو جنہوں نے دیکھا نہیں اور جہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, تو ان کو تو لازمی بات ہے, چاہے وہ موساد ہو چاہے وہ راہ ہو, وہ تو انہیں استعمال کریں گے, انہیں ریکروٹ کریں گے. امیت شاہ نے یہ بات کی, اجیت دوول نے بات کی, ان کے ایک ریٹائرڈ میجر نے یہ بات کی ہے کہ ان کو چند ہزار اور 1 لاکھ روپے دیں مذہبی رہنماؤں کو کہ وہ آپ کے لیے کام کریں گے, نوجوانوں کو بھرتی کریں. اور معذرت کے ساتھ ایک یو اے کنٹری نے, جو بظاہر جسے آپ دوست تو بنانا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو ریکروٹ کر کے رکھا ہوا ہے, تنخواہیں دیتے ہیں کہ وہ بی ایل اے کے لیے فائٹ کریں بلوچستان کے اندر. اور جو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, ان ویڈیوز میں جب نوجوان مرنے کے قریب ہیں تو انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے میسج بھیجا ہے کہ ہماری طرح اس راستے پر مت چلیے گا, اور ہم ٹریپ ہوئے, آپ لوگ ٹریپ نہ ہوئیے گا. تو کیا ان نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس پیکیجز ہیں, ان کو اسکالرشپ دیں, ان کو ایجوکیشن میں, ان کو چھوٹے کاٹیج انڈسٹری, ان کو آئی ٹی سیکٹر کے اندر انگیج کریں, تاکہ ان کے پاس اپنا ایک انگیجمنٹ کا راستہ بھی ہو, آمدنی کا ذریعہ بھی ہو. ادروائز تو یہ جو وار ہے, یہ تو ایک لمبی وار ہے, اور یہ 21st سنچری کی وار ہے, اسے 20th سنچری کے وار ٹیکٹسز کے ساتھ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے.